للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين سوچ کر رہے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی الحبیب الآل القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلى آلہ وصحبہ یا نور اللہ نہایت واجب الاحترام پیارے دوستوں بزرگوں میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیات کریمہ پڑھی ہے ایک آیات کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے روز اول عالم ارواح میں 2 جلسے منعقد کیے تھے اللہ تبارک و تعالی نے جو 2 جلسے منعقد کیے جلسہ توحید کا بھی تھا اور دوسرا جلسہ رسالت کا تھا خالق کائنات نے اپنے وحدانیت کے اقرار کے لیے تمام روحوں کو جمع کیا ان میں امیر بھی تھے اور غریب بھی ادنا بھی تھے اعلیٰ بھی تھے ماننے والے بھی تھے منکر بھی تھے کافر بھی تھے مسلمان بھی عام بھی تھے اور خاص بھی سب روحوں کو اکٹھا کر کے فرمایا الستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں سب بولے قالوا بلا کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے شاہدنا ہم گواہ ہیں حضرات محترم یہ تھا جلسہ توحید کا اب سنیے جلسہ رسالت جلسہ توحید میں تو سبھی تھے مگر جلسہ رسالت میں صرف خاص ہی تھے اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کے لیے محبوبوں کو جمع کیا اس لیے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں خواسین یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کو بلایا گیا اور کملی والے کی ولادت باسعادت کا ذکر ان کو سنایا گیا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ
اور یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، ثم جاءکم رسول مصدقا لما معکم، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم ضرور بر ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، فرمایا کیا تم نے اقرار کیا، وَآخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِصْرِي، اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا۔ قَالُوا أَقْرَرْنَا، سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا۔ قَالَ فَاشْهَدُوا، فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ حضرات گرامی، یہ تھا جلسہ رسالت، جس میں وعدہ لینے والا خود خدا تعالیٰ تھا، اور جن سے وعدہ لیا جا رہا تھا وہ انبیاء کرام کی مقدس جماعت تھی، اور جن کے متعلق وعدہ لیا جا رہا تھا وہ باعث تخلیق کائنات محبوب خدا افضل الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تھی۔ قرآن مجید کی اسی آیات کریمہ سے ثابت ہوا ہے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بانی خود اللہ تبارک و تعالی ہے، اور سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد خود خدا تعالی نے بیان کیا ہے۔ انبیاء کرام کی جماعت میں بیان کیا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ علاوہ اسی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر اور ان کی یاد منانے کا حکم فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا، نبی غیب کی خبریں بتاتا تھا۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کو یاد کرو، وہ چنا ہوا تھا، رسول تھا، غیب کی خبریں بتانے والا تھا۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول تھا، غیب کی خبریں بتاتا تھا۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں بتاتا تھا۔ قرآن مجید کی آیات بینات سے ثابت ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کرنا، ان کی یادیں منانا، یہ قرآن پاک سے ثابت ہے، تو پھر اس محبوب کا ذکر ولادت اور ان کی یاد منانا جو سید الانبیاء امام الانبیاء ہوں اور جن کے لیے ساری کائنات مرض وجود میں آئی ہو، کیوں کر جائز نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 30ویں پارے میں اپنی نعمتوں کا چرچا کرنے کا حکم فرمایا ہے، چنانچہ خدا بند تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اما بنعمت ربک فحدث، اور اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے وَمُحَمَّدٌ نعمت اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اپنی رب کی نعمتوں کا چرچا کرو، اور بخاری شریف سے ثابت ہو گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، لہذا امام الانبیاء علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کرنا، آپ کے معجزات بیان کرنا، آپ کی صفات بیان کرنا، نعت شریف پڑھنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ ذریعہ نجات بھی ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا ابو لہب نے آپ کی ولادت کی خوشی میں صوبیہ کو آزاد کیا تھا۔
تو ہر پیر کے روز اس پر قبر کا عذاب ہلکا ہو جاتا، جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال انا محمد بن عبد اللہ بن، میں محمد ہوں عبداللہ کا بیٹا اور عبد المطلب کا پوتا۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے اچھے گروہ میں بنایا، پھر ان میں گروہ پیدا کیے یعنی عرب عجم، اور مجھے اچھے گروہ یعنی عرب میں بنایا، پھر عرب میں قبیلے بنائے اور مجھ کو سب سے اچھے قبیلے قریش میں بنایا، پھر قریش میں کوئی خاندان بنائے اور مجھ کو سب سے اچھے خاندان میں پیدا کیا یعنی بنو ہاشم میں، بس میں ذاتی طور پر بھی سب سے اچھا ہوں اور خاندان میں بھی سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد صحابہ کرام نے بھی منایا ہے، بیان کیا ہے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ارشاد سنیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک پر ایک درہم بھی خرچ کیا، کان رفیقی فی الجنت، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بھی سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی تعظیم تکریم کی، فقد احیا الاسلام، تحقیق اس نے اسلام کو زندہ کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک پر ایک درہم بھی خرچ کیا، گویا وہ غزوہ بدر حنین میں شریک ہوا۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ جس نے بھی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی تعظیم کی اور اسے بیان کرنے کی کوشش کی، وہ دنیا سے ایمان کی حالت میں جائے گا، وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب، اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھی داخل ہو جائے گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بزرگان دین اولیاء عظام نے بھی منایا ہے۔ آئے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بزرگان دین کے اقوال سنتے ہیں۔ حضرت علامہ شیخ محمد اسماعیل حقی حنفی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت پر شکر کا اظہار کرنا ہمارے نزدیک مستحب ہے۔ امام قسطلانی شرح بخاری میں موائب لدنیہ میں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے مہینے میں اہل اسلام ہمیشہ سے محفلیں منعقد کرتے چلے آ رہے ہیں اور خوشی کے ساتھ کھانے پکاتے اور دعوت طعام کرتے رہے، اور ان راتوں میں انواع اقسام کی خیرات کرتے اور سرور ظاہر کرتے چلے آ رہے ہیں اور نیک کاموں میں ہمیشہ زیادتی کرتے رہے، جس کی برکتوں سے ان پر اللہ تعالیٰ کا فضل ظاہر ہوتا رہا، اور اس کے خواص سے یہ تجربہ شدہ عمل ہے کہ جس سال میلاد شریف پڑھایا جاتا ہے وہ سال مسلمانوں کے لیے تحفظ، حفظ و امان کا سال ہو جاتا ہے، اور میلاد شریف کرنے سے دلی مرادیں بھی پوری ہوتی ہیں۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور اہل اسلام ہمیشہ محفلیں منعقد کرتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارک کی زمانے میں بھی۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر میرے پاس عہد پہاڑ جتنا سونا ہو تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک پر خرچ کر دوں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جس شخص نے محفل میلاد میں دوستوں کو جمع کیا، کھانا کھلایا، مکان خالی کرایا اور میلاد خوانی کا سبب بنا، تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ اٹھائے گا اور اس کا ٹھکانہ جنت نعیم ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت معروف خرقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کھانا پکایا، لوگوں کو جمع کیا، نیا لباس پہنا، خوشبو سے میلاد کی جگہ کو معطر کیا اور چراغاں کیا،
تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو انبیاء کرام کے ساتھ اٹھائے گا۔ اور جس گھر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف پڑھایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر کو قحط، وبا، غم، غرق ہونا اور تمام آفات سے، بلدیات سے، بری نظروں سے اور چوروں سے محفوظ رکھتا ہے۔ جب فوت ہو جائے گا میلاد کرنے والا تو اسے اللہ تعالیٰ اس پر منکرین کے سوالوں کے جوابات میں آسانی فرمایا جائے گا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں، جس مسجد میں، جس محلے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک پڑھایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے اس مکان، اس مسجد اور اس محلے کو گھیر لیتے ہیں اور اس مکان والوں پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن مکہ معظمہ میں جس جگہ آپ کی پیدائش ہوئی، اس مقام پر گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ لوگ وہاں آپ پر درود شریف پڑھ رہے ہیں اور آپ کی ولادت کا ذکر بھی کرتے ہیں اور وہ معجزات بیان کرتے ہیں جو آپ کی ولادت کے وقت ظاہر ہوئے تھے۔ میں نے اس مجلس میں انوار و برکات دیکھے، بس میں نے ذرا تحمل کیا تو معلوم ہوا کہ یہ انوار ان ملائکوں کے ہیں جو ایسی مجلسوں پر موکل مقرر ہوتے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ انوار ملائکہ اور انوار رحمت آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ یہی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد نے مجھ کو بتایا کہ میں میلاد کے دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں کھانا پکواتا تھا۔ ایک سال سوائے بھنے ہوئے چنوں کے کچھ میسر نہ آیا تو میں نے وہی لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ خواب میں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ کیا دیکھتا ہوں؟ بس میں نے دیکھا کہ وہی بھنے ہوئے چنے آپ کے روبرو پڑے ہیں اور آپ بہت خوش ہو کر وہ تناول فرما رہے ہیں۔ مولوی رشید احمد گنگوئی کہتا ہے، اور حق بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرنا، آپ کی روح مبارک کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کرنا، یہ انسان کی بہت بڑی نیک بختی ہے۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے معتبر دلائل صحابہ کرام علیہ رضوان کے ارشادات، بزرگان دین کے اقوال سے معلوم ہوا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک بیان کرنا جائز بلکہ برکت اور ذریعہ نجات ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد آج سے نہیں ہے بلکہ روز اول سے شروع ہے اور انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گا۔ ان قرآن و حدیث اور بزرگان دین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قول کے مطابق میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنا، منانا اور اس کے اندر خرچ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر خرچ کرنا، خوشی کا اظہار کرنا صحابہ کرام کی بھی سنت ہے، اولیاء اعظام کی بھی سنت ہے، نیک لوگوں کی بھی سنت ہے۔ حضرات محترم، یہ تو تھی باتیں ماننے والوں کی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی منکر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی کرے تو اسے بھی فائدہ تو ملتا ہے۔ جیسے ابو لہب کافر تھا، اس کی ایک لونڈی جس کا نام سوائبیہ تھا، جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک ہوئی تو انہوں نے اس لونڈی کو آزاد کیا تو ابو لہب کو قبر میں فائدہ ملا۔ یعنی ہر پیر کو عذاب میں تحقیق یعنی کمی ہو جاتی ہے اس انگلی کے اشارے سے جس سے اس نے سوائبیہ لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ معلوم ہوا اگر ایک کافر ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کرے تو قبر میں اس کو بھی فائدہ ملتا ہے۔ اگر امتی عاشق رسول محبت کرنے والا نبی کریم کا سچا امتی خوش دلی کے ساتھ محبت کے ساتھ ان کا میلاد منائے اور خوشی کرے اور مال بھی خرچ کرے تو اس کو کتنا فائدہ ملے گا۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی ہر چیز نے خوشی منائی، جیسا کہ کتب سیر میں آتا ہے
مگر صرف شیطان لعین رنجیدہ ہوا، ناخوش ہوا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم اطہر میں منتقل ہوا تو صبح کو شیطان لعین کا تخت اوندھا پڑا تھا، اور اسی غم میں شیطان چلانے لگا، 40 دن تک دریاؤں میں گوتے لگاتا رہا۔ پھر کوہ ابکین میں چڑھ گیا اور ایک ایسی چیخ ماری جس سے اس کے تمام چیلے جمع ہو گئے۔ شیطان کو روتا دیکھ کر کہنے لگے گرو جی کیا ہوا، وجہ کیا ہے، آج پریشان کیوں ہیں؟ تو اس شیطان نے کہا افسوس، ہلاکت تم پر اس دفعہ تم پر ایسی ہلاکت ہوئی ہے کہ ایسی ہلاکت اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ اس شیطانوں نے پوچھا کہ قصہ کیا ہے؟ شیطان نے کہا ان قریب محمد بن عبداللہ تشریف لا رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوں گے۔ اب آپ خود ہی فیصلہ فرمائیں کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی خوشی مناتے ہیں اور میلاد نبی کی محفلیں منعقد کرتے ہیں وہ کس کی پیروی کرتے ہیں، اور جو میلاد نبی کی مخالفت کرتے ہیں اور وہ کس کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خروج کی لڑائی 120 سال تک جاری رہی، کسی کے جان مال کا کوئی تحفظ نہ تھا، جانور بھی اپنے بچوں سے محبت رکھتے ہیں مگر وہ لوگ اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا کرتے ہیں، یہاں تک کہ امن و سلامتی کی بہار آئی اور اسلام کا بادل رحمت خداوندی بن کر برسا۔ حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو عرب کے اجڑے ہوئے دیار میں نا بہار آ گئی۔ پھر عداوت کی جگہ محبت نے لے لی، وحشت کی جگہ انس نے لے لی، انتقام کی جگہ عفو درگزر نے لے لی، رہبنی کی جگہ رہبری نے لے لی، رہزنی کی جگہ رہبنی نے لے لی، خود غرضی کی جگہ اخلاص اظہار نے لے لی، غرور و تکبر کی جگہ تواضع و انکساری نے لے لی، بت پرستی کی جگہ خدا پرستی نے لے لی، اولاد منات عزا سہل کے پجاریوں نے لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کی۔ ایک عرب نے آدمیوں کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمیوں کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اے کون آیا جے دے آیا بہارا مسکرا پیا، کھیڑے نے پھول تے کلیاں ہزارہ مسکرا پیا۔ تو میں پیارے دوستو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ربیع الاول شریف کا پیارا مہینہ اور اس کی 12 تاریخ کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ بزرگوں دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی کوئی مقامات پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، بے شک اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہوا مومنوں پر کہ ان میں ایک رسول بھیجا۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل آ گئی۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اے لوگوں بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال مہربان۔ حضرات محترم ان آیات مقدسہ میں غور فرمائیں، کہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور کہیں ارشاد ہوتا ہے تمہارے پاس تشریف لائے بھیجا وہ جاتا ہے جو پہلے بھی کہیں موجود ہو۔
تشریف وہ لاتا ہے جو پہلے بھی کسی جگہ پر موجود ہو، تو ماننا پڑے گا کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں جلوہ فرما ہونے سے پہلے بھی کہیں موجود تھے۔ یہی عقیدہ مذہب اہل سنت جماعت کا ہے۔ فرشتہ تھا نہ آدم تھے، نہ ظاہر تھا خدا پہلے۔ فرشتہ تھا نہ آدم تھے، نہ ظاہر تھا خدا پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن اور وہی سب کچھ جانتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت کے خطبے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیات خدا، یہ آیات شان خدا کی ہے اور نعت مصطفیٰ کی ہے۔ قلندر لاہوری علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے فرمایا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالی خالق قبل الاشیاء نورا نبی کا من نورہی ولم یکن فی ذالک الوقت لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا مالک ولا سماء ولا ارض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس۔ اے جابر، اللہ تبارک و تعالی نے ہر شے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اس وقت نہ لہو تھی، نہ قلم تھا، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ کوئی فرشتہ، نہ آسمان، نہ زمین، اور نہ سورج، نہ چاند، اور نہ ستارے، نہ کوئی جن، نہ کوئی انسان ہے۔ انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے عالم نہ تھا، اگر وہ نہ ہو عالم نہ ہو۔ ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے کچھ خبر نہیں یا رسول اللہ، اتنا معلوم ہے کہ چوتھے حجاب میں ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا۔ یا رسول اللہ، میں نے اسی ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سن کر فرمایا، وَعِزَّتِ رَبِّ أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ، مجھے میرے رب کی قسم، مجھے میرے رب کی قسم، میں وہی ستارہ۔ حضرت امام قسطلانی علیہ رحمہ مواہب لدنیہ میں لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو پھر فرمایا، اے آدم اپنا سر اوپر اٹھاؤ۔ آدم علیہ السلام نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو عرش کے پرتوں میں ایک نور دیکھا۔ عرض کی، اے اللہ تبارک و تعالی، یہ نور کیا ہے؟ فرمایا، یہ نور ایک نبی کا نور ہے جو تیری اولاد میں سے ہوگا، اس کا نام آسمانوں میں احمد اور زمین میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر وہ نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا، نہ زمین نہ آسمان، بس آہد سی یا احمد سی ایک کل پسارا کل بنیا، یاراں دیا گلنا یار جانن، آدم تے پیارا کل بنیا، نور محمد روشنا آدم جدو نہ ہویا، اول آخر دوئے پاسا مل کھلویا۔ کرسی عرش نہ لاہو قلم سی، نہ سورج چن تارے، او دو بھی نور محمد والا دیندہ سی چمکارے، سبھی نور اس دے نوروں اور اس دا نور حضوروں، اس نو تخت عرش دا ملیا موسیٰ نو کہتوروں۔ بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے سے پہلے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، مگر منکرین طرح طرح کے ہیلے بہانوں سے انکار کرتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جیسا بشر کہتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، صاحب تفسیر روح البیان کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کے آستان عالیہ پر حاضر ہوا۔ حضرت بایزید بستامی کا ذکر ہو رہا تھا۔ محمود غزنوی نے پوچھا وہ کیسے بزرگ تھے؟ ابو الحسن خرقانی نے فرمایا،
وہ ایسے بزرگ مرد کامل تھے جس نے انہیں دیکھا ہدایت یافتہ ہو گئے۔ سلطان محمود غزنوی نے عرض کیا کہ ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بار دیکھا